السلام علیکم طالبات، ہوں آپ کی نفسیات کی ٹیچر سمینہ اشرف. ہم نفسیات اور آج اس میں ہم پڑھیں گے رویے کی پیمائش. رویے چونکہ مثبت اور منفی ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کی شدت بھی مختلف ہوتی ہے. انسان کا رویہ کسی خاص چیز کے بارے میں کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، شدید بھی ہو سکتا ہے، ہلکا بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو ناپا جا سکتا ہے، کیونکہ جو چیز کم زیادہ ہوتی ہے اس کو ناپا بھی جا سکتا ہے. اور رویوں کو ناپنا یعنی ان کی پیمائش کرنا ماہرین نفسیات کا بہت اہم فریضہ ہے، کیونکہ رویے بہت اہم ہوتے ہیں اور وہ سماجی زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو رویوں کو اگر ناپنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ پھر ضرورت کے مطابق اقدامات اٹھائے جا سکیں اور منفی رویوں کو تبدیل کیا جا سکے. رویوں کو ناپنے کے لیے، ان کی پیمائش کے لیے شرحی پیمانے یعنی ریٹنگ سکیلز استعمال کیے جاتے ہیں. یہ بنیادی طور پر جملوں یا سوالات کی فہرستیں ہوتی ہیں اور جن کا کہ جواب دینے والے نے جواب دینا ہوتا ہے اور ان کے جوابات کو خاص طریقے سے گنا جاتا ہے، خاص طریقے سے ان جوابوں سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اور اس طرح جواب دینے کے والے کے رویے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. جو شرحی پیمانے رویوں کی پیمائش کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ ان قسموں کے ہو سکتے ہیں، مثلا بوگارڈس کا شرحی پیمانہ، تھرسٹن کا شرحی پیمانہ، لائکرٹ کا شرحی پیمانہ اور آسگوڈ کا شرحی پیمانہ. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بوگارڈس کا شرحی پیمانہ کیا ہے اور اس سے رویوں کو کیسے ناپا جا سکتا ہے. بوگارڈس نام کے ایک ماہر نفسیات نے ایک شرحی پیمانہ تیار کیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو مختلف قومیں رہتی ہیں، یعنی مختلف ملکوں کے، مختلف قومیتوں کے لوگ جو رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کتنا زیادہ نزدیک ہونا چاہتے ہیں یا ایک دوسرے کو اس سے کتنا زیادہ دور رہنا چاہتے ہیں، یا وہ ایک دوسرے کو کتنا زیادہ اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں اور یہ دیکھا جاتا ہے، بوگارڈس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کتنا زیادہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں. بوگارڈس کے شرحی پیمانے کو سوشل ڈسٹنس اسکیل یعنی سماجی قرب و بعد کا شرحی پیمانہ کہتے ہیں. قرب و بعد کا مطلب ہے، قرب کا مطلب ہے نزدیکی، بعد کا مطلب ہے دوری. سماجی قرب و بعد کا مطلب ہے سماجی طور پر ایک دوسرے کے نزدیک ہونا یا ایک دوسرے سے دور ہونا. ایک تو یعنی فزیکل دوری ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے دوست کا گھر جو ہے وہ آپ سے کتنی دور ہے یا نزدیک ہے، لیکن ایک سماجی نزدیکی یا دوری ہو سکتی ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمسائے آپ کے بالکل ساتھ رہتے ہوں، یعنی دور تو نہیں ہے وہ آپ سے، لیکن آپ ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، تو نفسیاتی طور پر یا سماجی طور پر وہ آپ سے دور ہوئے. بوگارڈس نے اس پیمانے میں دوری یا نزدیکی کو اس طریقے سے ناپا کہ اس نے اس کے 7 درجے بنائے اور وہ 7 درجے 7 قسم کی سچویشنز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور جس میں کہ وہ درجے اس طرح کے ہیں کہ دوسری قوم کے افراد کو آپ اپنے سے کتنا نزدیک آنے دیں گے یا ان سے کتنے نزدیکی تعلقات آپ قائم کر سکتے ہیں. بہت زیادہ نزدیکی تعلقات، پھر ذرا کم نزدیک، پھر ذرا دور، پھر ذرا دور، پھر سب سے زیادہ دوری والے تعلقات. اس طرح اس نے ان تعلقات کو 7 درجوں میں تقسیم کیا. سب سے پہلا درجہ تھا دوسری قوم کے فرد سے شادی کرنا. ظاہر ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو وہ جس شخص سے شادی کرتا ہے وہ اس کو اپنے گھر میں لے آتا ہے. تو اگر کوئی شخص دوسری قوم کے فرد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دوسری قوم کے افراد کو بالکل اپنے سے غیر نہیں سمجھتا اور وہ ان سے ہر طرح کا قریبی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے. دوسرا جو درجہ تھا وہ یہ تھا دوسری قوم کے فرد کو پڑوسی کی حیثیت سے تسلیم کرنا. یعنی آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ دوسری قوم کے افراد کے کسی فرد کو اپنا پڑوسی بنا لیں گے. اس کے بعد اگلے مراحل ہیں دوسری قوم کے فرد کو اپنے پیشے میں شریک کرنا، اس کو دوست بنانا، اس کو اپنے ملک کا شہری بنانا، اپنے ملک میں قبول کرنا، اور آخری درجہ ہے کہ اس کو اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دینا. تو جواب دینے والے نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ان 7 درجوں میں سے کسی ایک درجے کے اوپر نشان لگانا ہوتا ہے، اور جس درجے پر وہ نشان لگاتا ہے اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری قوم کے فرد کو کس مقام پر یا کتنے فاصلے پر رکھنا چاہتا ہے. مثلا کسی پاکستانی کو یہ 7 درجے بتا کر
اس سے یہ پوچھا جائے کہ مثلاً ایران کا کوئی شخص ہے تو آپ اس کو ان 7 درجات میں سے کون سے درجے پر رکھیں گے؟ اس کے بعد اگلا پیمانہ ہے تھرسٹن کا شرحی پیمانہ۔ تھرسٹن نامی ماہر نفسیات نے 1931 میں رویوں کی پیمائش کے لیے شرحی پیمانہ تیار کیا تھا، اور اس میں اس نے مختلف اس زمانے کے جو مختلف جو خاص موضوعات تھے اور جو مسائل تھے، مثلاً جنگ، ایک جنگ عظیم ہو چکی تھی، دوسری جنگ عظیم کچھ عرصے کے بعد ہوئی، اشتراکیت یعنی سوشلزم جو کہ ایک سیاسی نظام ہے، ضبط تولید، سیاہ فام نسل، امریکہ میں سیاہ فام لوگ رہتے ہیں، سزائے موت، کیا یعنی شدید جو مجرم ہوتے ہیں ان کو سزائے موت ملنی چاہیے یا نہیں، اسی طرح چرچ کے بارے میں لوگوں کے کیا رویے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں امریکہ کے لوگوں کے کیا رویے تھے، ان کو ناپنے کے لیے تھرسٹن نے یہ شرحی پیمانے بنائے۔ اس پیمانے کے 11 درجے ہوتے ہیں، اور اس کے پیمانے کو بنانے کے جو مراحل تھے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق بیانات جمع کیے جاتے ہیں، پھر 11 ججز یعنی منصفین کو جو کہ ماہرین نفسیات ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان بیانات کی جانچ پڑتال کریں اور یہ بتائیں کہ یہ بیانات کس حد تک رویے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پھر ان بیانات پر غور و خوض کر کے جو بہتر بیانات ہوتے ہیں، جو مناسب بیانات ہوتے ہیں، ان کو منظور کر لیا جاتا ہے اور ان کو شرحی پیمانے کی صورت میں جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پیمانہ ہے وہ ہے لائکرٹ کا شرحی پیمانہ۔ لائکرٹ کا شرحی پیمانہ بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھا پیمانہ ہے، یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یہ عام 5 درجاتی پیمانہ کہلاتا ہے، ویسے اس کے 3 درجے بھی ہو سکتے ہیں، 7 درجے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس پیمانے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تھرسٹن کی طرح ججز سے یا منصفین سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس موضوع سے متعلقہ جو بیانات ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ آسان اور قابل فہم انداز میں جس چیز کے بارے میں رویہ معلوم کیا جانا ہو اس کے بارے میں بیانات اکٹھے کر لیے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو اس میں کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو۔ اس کے بعد ان بیانات کو ایک فارم کے اوپر یعنی ایک کاغذ کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جس شخص کا رویہ ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان بیانات کو پڑھے اور ان کا جواب اپنے خیالات کے حساب سے ان کا جواب دے کہ وہ ان بیانات سے کس حد تک متفق ہے۔ ہر بیان کے سامنے ایک پیمانہ دیا گیا ہوتا ہے۔ پیمانے سے مراد یہ ہے کہ ایک لکیر لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے اوپر بعض اوقات ہندسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے 1 سے لے کے 5 تک ہندسے بھی لگے ہوئے ہو سکتے ہیں، یا الفاظ بھی ہو سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اتفاق، معلوم نہیں، غیر متفق اور بالکل غیر متفق وغیرہ، اور جواب دینے والا ان میں سے کسی ایک پر نشان لگا کے اپنے رویے کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مثلاً لائکرٹ اسکیل میں ایک سوال ہے کہ کیا آپ کے خیال میں لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت ہونی چاہیے؟ جب یہ بیان آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اس کا جواب 5 نکاتی پیمانے میں سے کسی ایک پر نشان لگا کر دیں، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ بہت زیادہ متفق، کسی حد تک متفق، معلوم نہیں، غیر متفق یا بہت زیادہ متفق۔ اس کے بعد ہے اوسگوڈ کا شرحی پیمانہ۔ اس پیمانے کو معنوی امتیاز کا شرحی پیمانہ بھی کہتے ہیں۔ معنوی امتیاز سے مراد یہ ہے کہ معنی یعنی مطلب، میننگ جس کو ہم کہتے ہیں، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی میننگ ہوتا ہے، تو الفاظ کا مطلب سمجھ کر ان کے درمیان امتیاز کرنا، ان میں فرق کرنا۔ تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جس چیز کے بارے میں یا جس فرد یا جس گروہ کے بارے میں رویہ معلوم کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں 3 ڈائمینشنز لی جاتی ہیں اور 3 جہتیں یا 3 ایسپیکٹس لیے جاتے ہیں، اور ان ایسپیکٹس کے اوپر جواب دینے والے سے رائے لی جاتی ہے یا اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رویے کا اظہار کرے۔ یہ 3 ایسپیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے عوامل ہیں: تخمینی عوامل، قوتی عوامل اور مستعدی کے عوامل۔ تخمینی عوامل میں جواب دینے والے نے یہ حساب کتاب لگانا ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ جواب دے رہا ہے وہ اس کو کتنا اچھا یا برا سمجھتا ہے، کتنا مثبت یا منفی سمجھتا ہے، یعنی اس کی خوبیوں اور خامیوں کا اس نے اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ قوتی عوامل میں اس نے
یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کتنا طاقتور یا قوت والا سمجھتا ہے، اور مستعدی یعنی ایکٹیویٹی والے عوامل میں اس نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کتنا ایکٹیو یعنی کارآمد یا مستعد سمجھتا ہے۔ تو طالبات، یہ تھے رویوں کی پیمائش کے شرحی پیمانے۔